اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وَأَيْضًا قال امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام لِكُلِّ شَيْءٍ ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے ہم آپ حضرات کو ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم نے جو یہ مہینہ ہمارے نزدیک آیا ہے، ہماری اس مہینے کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان دراصل یہ رمز سے بنا ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا، آپ کے نزدیک سب سے افضل عبادت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ الصیام بالسیف والجہاد بالسیف، یعنی مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں اور تلوار سے جہاد کرنا پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں میں رمضان کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر ہم کیوں رمضان آنے کے بعد ہیلے اور بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں کہ صاحب مجھے شوگر کی بیماری ہے، مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے، میرا کام ہے۔ اگر ہم علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، تو مولا کے اس قول کے اوپر ہم غور و فکر کریں۔ ظاہر ہے کہ رمضان اسلامی اور قمری سلسلے کا نواں مہینہ ہے، جسے رمضان المبارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک خاص عظمت اور اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح موسم بہار کی آمد سے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان کی آمد سے تمام مسلمانوں کے چہرے کھل جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں وہ عبادت کہ جو اللہ کی، پروردگار کی عبادت کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ خدا کے جانب سے اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز اور انمول تحفہ روزہ ہے۔ روزے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ اپنے کو صحت مند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ مہینے میں کم از کم 15 دن روزے رہتے ہیں، عام دنوں میں بھی
اس لیے کہ روزہ وہ چیز ہے کہ ہمارے جسم کی تمام گندگیوں کو نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر روزہ وہ صرف ہمارے ہی یہاں ہے۔ اس کا تصور کسی نہ کسی طریقے اعتبار سے دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، بس اس کی حیت اور نام الگ الگ ہیں۔ اسلام میں اسے روزہ کہا جاتا ہے، ہندو اور سکھوں میں ہندو اور سکھ مذہب میں اسے برت کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے یہاں اس کو فاسٹ کہتے ہیں۔ غرض دنیا کے اکثر فرق اور مذاہب روزے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے مادی اور معنوی فوائد تسلیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کہ ہمارے یہاں خالی روزہ ہے اور روزہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے، بس اس کے نام الگ الگ ہیں، اس کی حیتیں الگ الگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے فوائد اتنے عظیم ہیں روزے کے کہ اگر بیان کرنا شروع کر دیے جائیں تو ہمارے خیال سے کتابیں بھر جائیں گی، لیکن روزے کے فوائد اور روزے کے یعنی ہمارے اوپر جو ہمارے جسم کو جو فائدہ روزے پہنچاتا ہے روزہ، وہ کم نہیں پڑیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کہ روزہ خالی ہمارے اوپر واجب ہے، بلکہ ہم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی واجب تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ روزے کی حیت الگ الگ ہے، کسی بھی مذاہب میں روزے کے نام الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ ہم کو روزہ کہا جاتا ہے، ہندوؤں کے ہاں برت کہا جاتا ہے، عیسائیوں کے ہاں فاسٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم روزے کو صرف اس طرح نہ رکھیں کہ صاحب ہم صبح صادق سے لے کے شام تک کے ہم بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اس روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے روزوں کو نہیں چاہتا کہ جو خالی وہ جو خداوند عالم کا دیا ہوا رزق ہے اس کو ہی ہم رزق سمجھ کر اور اپنے منہ تک نہ لے جائیں، بلکہ یہ خداوند عالم کا رزق، آنکھیں بھی رزق ہیں، پیر بھی رزق ہے، ہاتھ کی حرکتیں بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، ہماری یہ سانسیں بھی نعمت ہیں۔ اس لیے کہ اگر دوسرے معنوں میں لیا جائے تو یہ سب کچھ ہمارے لیے رزق ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اگر خداوند عالم ہمیں سانس نہ دے، ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے ہماری سانس کو بند کر دے، آکسیجن نہ دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں تو نہیں رہ سکتے۔ اگر خداوند عالم معاذ اللہ ہم سے ایک دن کے لیے غافل ہو جائے، جسے تو کیا ہم زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں؟ اگر خداوند عالم ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں ایک دن کے لیے حرکت بند کر دے تو کیا ہم چل سکتے ہیں؟
تو ہم ان نعمات کا جتنا خداوند عالم کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سب سے اچھا مہینہ ظاہر ہے کہ یہ مہینہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں سب سے اچھا مہینہ ہے اپنی گناہوں کی اصلاح کے لیے، توبہ کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، آخرت کے لیے۔ اگر یہ مہینہ خداوند عالم نہ قرار دیتا تو ہم کل کو شکوہ کر سکتے تھے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگارا ہمیں کم از کم تو موقع تو دیتا عبادت کرنے کا، ہم دیکھ کتنی تیری عبادت کرتے۔ یہ خداوند عالم نے ہمیں مواقع دیے ہیں کہ جو بھی زندگی تم جی رہے ہو یہ غافل میں نہ ہو جانا کہ جو ہے کہ ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں، تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں، لیکن ہم اسی وجہ سے تم کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں کہ دنیا میں تم کو، تمہارے پاس پاور آف اتھارٹی ہے، جس طریقے سے دنیا میں گزارنا ہے، جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے گزارو، لیکن یہ سمجھ لینا کہ جو ہے کہ ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی ہے کہ صاحب جو ہے تم کو اسی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی مٹی سے، اور اسی میں پھر جانا ہے، اور پھر ایک دن تم کو اٹھایا جائے گا۔ کسی نے امام سے پوچھا یہ بتائیے مولا کہ یہ 2 سجدے کیوں ہیں نماز میں؟ بھائی خداوند عالم کا ایک سجدہ بھی ہو سکتا تھا، یہ 2 کی کیا، جبکہ رکوع ایک ہے، نیت ایک دفعہ کرنا ہے، یا مثال کے طور پر دوسرے ارکان ایک ایک دفعہ ہیں، یہ سجدے کیوں 2 ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا کہ تم کو کہاں سے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا مٹی سے۔ کہا جانا کہاں ہے؟ کہا ہمیں پھر اس مٹی میں جانا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ دیکھو ایک سجدہ وہ ہے کہ تمہیں اس زمین سے، اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرا سجدہ اس بات کی گواہی ہے کہ تمہیں اس زمین پہ ہی جانا ہے۔ کہا کہ یہ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے ایک لحظے کا، یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہاری زندگی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جو ہے کہ زندگی جو ہے بہت زیادہ ہے اور جو جی چاہے وہ اس دنیا میں ہم سرکشی کریں۔ خداوند عالم معاذ اللہ ہم سے غافل ہے، غافل نہیں ہے۔ یہ تمہاری زندگی ہے جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے اٹھتے ہو اور پھر جو ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے پھر سجدے میں چلے جاتے ہو۔ اور خداوند عالم نے، معصوم نے فرمایا کہ ایک دن پھر آئے گا کہ اس زمین سے بھی اٹھایا جائے گا۔ وہ روز قیامت کا ہوگا کہ جس دن ہم کو اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے دن ہمارے جسم کے ہر عضو سے یہی ندا آئے گی کہ پروردگارا ہم تو مجبور تھے، ہم تو ان کے قبضے میں تھے، ہم کیا کرتے؟
اگر ہم نے ان ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ ہاتھوں کی انگلیاں ہم سے سوال کریں گی. اگر ہم زبان کے ذریعے سے کوئی ہم نے گناہ کیا ہے تو یہ زبان ہم سے سوال کرے گی. اگر آنکھوں کے ذریعے سے میں نے گناہ کیا ہے تو یہ آنکھیں ہم سے سوال کریں گی. لہذا ان اجزاء کو، ان اعضاء کو اس مہینے میں پاک و پاکیزہ کرنا ہے. جو آنکھوں سے گناہ کیے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. زبان کے ذریعے سے گناہ کیے ہیں، اللہ کی عبادتیں کریں، زیارتیں کریں، زیارتیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں اس مہینے میں کثرت سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری، جبکہ روزے دار کی سانسیں بھی تسبیح و تحلیل کا مرتبہ رکھتی ہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں جو عظیم مہینہ ہے، جو افضل مہینہ ہے، جس میں ہم خداوند عالم کی مہمانی میں داخل ہو گئے ہیں. خداوند عالم میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کو مزین کریں. جس طرح ہم جب شادیوں میں جاتے ہیں تو نئے نئے لباس، نئے نئے عطر، نئے نئے طریقے سے اپنے کو مزین کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم جب اس مہینے میں داخل ہو گئے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کی مرتبے کو سمجھتے ہوئے، کیا معلوم آئندہ سال ہم جئیں یا مر جائیں، اس دنیا میں نہ رہیں. لہٰذا اس مہینے کو آخری سمجھ کر ہم اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جتنا ہم سے قرآن پڑھا جائے، اس لیے کہ اسے معصوم نے بہار قرآن کا مہینہ بھی کہا ہے، اتنا ہم قرآن پڑھیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں اس سے پہلے کئی سالوں سے میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ ایک ایک لفظ قرآن مجید کے پڑھنے کے اوپر پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. لہذا اس انمول موتی کو اپنے ہاتھ سے کھونے نہ دیں، اپنے اس موقع کو گنوائیں نہ، بیجا گفتگو کر کے، اور یہ بہانے بازی نہ کریں کہ ہمیں شوگر ہے، ہمیں یہ ہے اور ہمیں وہ ہے. حتی الامکان ہم کوشش یہ کریں کہ جتنی عبادت ہم کر پائیں ہم کریں، اس لیے کہ ہم کو چند دن اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد میں اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان، یا یہ تصور کرنا ہمارے لیے کہ روزہ ہمارے ہی اوپر واجب ہے، جبکہ اگر قدیمی زمانوں میں دیکھا جائے، پہلے روزے کی حالت کو دیکھا جائے تو پہلے یہ تھی کہ رمضان میں بات کرنا بھی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے غلط ہوتا تھا. یا مثال کے طور پر اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ میں قربت اختیار کرنا، یہ بھی، اس پر بھی پابندی تھی. تو اب ہمارے ظاہر ہے کہ شریعت محمدی میں
اس پہ تخفیف کی گئی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اوپر کچھ تخفیف کر کے یہ حکم دیا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تم کو بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ اس روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کو برائی سے بچائے، گندگی چیزوں کو دیکھنے سے بچائے رہنا، ان پیروں کو غلط جگہ لے جانے سے منع رکھنا، ان کانوں کو غیبت سننے سے محفوظ رکھنا، اس زبان سے تلاوت قرآن مجید کثرت سے کرنا۔ تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ کیوں واجب کیا گیا ہے، اس کا بھی فلسفہ اور فائدہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اسے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں واجب کیا گیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پس پشت خداوند عالم کا کیا مقصد ہے، وہ بندے سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے اس آیے کریمہ میں جو میں نے پڑھی تھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس طریقے سے پہلے کے لوگوں پر روزہ واجب تھا، اسی طریقے سے آج کے لوگوں پر بھی روزہ واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے کنڈیشن اور تھی، رسول اسلام کے بعد کچھ کنڈیشن میں کچھ نرمی آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ خداوند عالم نے اس آیے کریمہ میں فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معصیت خدا سے دوری اور خدا کی کا تقرب، یعنی خداوند عالم سے نزدیکی۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک انسان نے صرف منزل ایمان میں قدم رکھا ہے، اب منزل تقوی کی طرف قدم بڑھانے کی ہے، تقوی کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک طویل اور عظیم راستہ ہے۔ لہذا اس کے لیے زاد راہ بھی بہترین ہونا چاہیے۔ جو قرآن مجید نے اس زاد راہ کا نام روزہ رکھا ہے، یعنی قرآن مجید میں اس جو آگے کی زاد راہ ہے، تو اس کے لیے روزے کا حکم دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور اس معبود کی عبادتیں بجا لائیں، اور اس مہینے سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم فائدہ اٹھا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔